السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہمیں یہ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات، تمامی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی فضیلت کا ایک واقعہ سناؤں جو تفسیر سورہ یوسف میں محمد غزالی رحمۃ الرضوان کے بھائی حامد احمد غزالی نے جو واقعہ نقل کی ہے۔ کہتے ہیں محمد بن سماک سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ فرمایا اہل قرآن کا درجہ، کیونکہ اہل قرآن کا درجہ انبیاء کرام کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ سائل نے کہا، پوچھنے والے نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا میں نے استاد کو خواب میں دیکھا کہ سبز قبے میں ہے اور لباس بھی سبز ہے۔ میں نے سلام کیا اور کہا اے استاد آپ کہاں ہیں؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب کے قبے میں، اور میرے اوپر سورہ واقعہ کا لباس ہے، سورہ اخلاص کا امامہ ہے، میری زینت آرائش یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ پورا قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا اگر میں پورا قرآن اخلاص سے پڑھتا تو ہر سورت کے عوض میں ایک خلقت عطا ہوتا۔ میں ہر رات ہر صبح کے وقت ان دو سورتوں کو اس طرح پڑھا کرتا تھا کہ خدا کے سوا اور کوئی نہ سنے۔ باقی قرآن تو یہ چاہتا تھا کہ سننے والے سنیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن کو قرآن اس سبب سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک جز دوسرے جز کے نزدیک ہے، ملا ہوا ہے۔ جیسے قرآن کے اجزاء میں اجزاء آپس میں نزدیک اور ملے ہوئے ہیں، اسی طرح قرآن کا قاری خدا سے نزدیک ہے، خدا سے ملا ہوا ہے۔ اور جس طرح کہ قرآن سب کلاموں سے بزرگ اور بڑھ کر ہے، اسی طرح قرآن کا قاری سب عابدوں سے بزرگ اور بڑھ کر ہے۔ جس طرح تمام خلق قرآن کے مثل کے بنانے سے عاجز ہے، جس طرح قرآن انبیاء کی فضیلت سے نہ زیادہ ہے نہ کم، اسی طرح اہل قرآن کی فضیلت انبیاء کرام کی فضیلت سے نہ کم ہے نہ زیادہ۔ بس کوئی چیز نہ قرآن کی بدل ہے نہ قرآن کے قاری کی، اور جس وقت قاری قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح تو نے مجھے یاد کیا میں تجھے یاد کروں گا، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں نہیں بھولا میں بھی آخرت میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اور قرآن کی تلاوت اعمال نامہ میں سے گناہ کو مٹا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ قول اللہ تعالی کا عربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عرب کو ان تین سبب سے دوست رکھتا ہوں، میں عرب کو ان تین سبب سے دوست رکھتا ہوں کہ میں خود عربی ہوں اور قرآن بھی عربی ہے اور جنتیوں کا کلام بھی عربی ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ابن سماک کی مسجد میں ایک سائل نے بطریق صدقہ کھڑے ہو کر 1 درہم مانگا۔